اولاد دینا یہ خدا کا کام ہے، بیٹا دینا یہ خدا کا کام ہے، بیٹی دینا یہ خدا کا کام ہے۔ اللہ رب العزت جب اولاد دے تو اس اولاد کا شکریہ ادا کرو، اور اگر جب اولاد نہیں ملتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ آدمی چاہے بہت دولت والا ہو جائے، بڑی ثروت والا ہو جائے، اگر اس کے کان میں آ کر کوئی بولتا ہے کہ وہاں جاؤ، وہاں جانے کے بعد تمہیں اولاد ملے گی، آدمی وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے، آدمی وہاں چلے جاتا ہے۔ اب یہ نہیں دیکھتا ہے کہ وہاں ہمیں جانے میں کتنی تکلیف ہوگی، کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نہیں، اس کے دماغ پر بھوت سوار ہے، تکلیف ہو مگر اولاد حاصل کرنی ہے، ہزاروں پریشانیاں ہو مگر ہمیں اولاد حاصل کرنی ہے، چاہے ہمارے اوپر آسمان ٹوٹ پڑے پھٹ پڑے، ہمیں تو اولاد جہاں ملے گی وہاں جانا ہے۔ لیکن وہی اللہ پاک جب ہمیں اولاد دیتا ہے تو اس اولاد کا ہم شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں، اس کو اچھی تعلیم نہیں دیتے ہیں، تربیت نہیں دیتے ہیں۔ 4-5 اولاد کو ہم اس زمانے میں جو ایک اچھا زمانہ ہے، جو آرتھی اعتبار سے وہ بہت مضبوط ہے، آج لوگوں کے پاس کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے، آج لوگوں کے پاس بلڈنگ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ 40 سال پہلے کسی گاؤں میں ایک بلڈنگ نظر آتی تھی، آج کسی بھی گاؤں میں چلے جائیے ادھکتر لوگوں کے پاس اس گاؤں کی بلڈنگ نظر آتی ہے۔ تو آپ بتائیے اللہ کا کتنا کرم ہوا۔ 40 سال پہلے جو ہماری معاشی حالت تھی، جو ہماری آرتھک حالت تھی، اللہ رب العزت کا کرم ہوا، وہ تنگ دستی ختم ہوئی، وہ مفلسی ختم ہوئی، ہمارے نوجوان اور ہمارے لوگ باہر جا کر کمانے لگے، وہاں سے چند پیسے ملے، ان پیسوں کی وجہ سے بلڈنگ کھڑی کر دیے۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 40 سال کے بعد ہماری حالت کو کس طرح بدلا ہے۔ آج اللہ رب العزت جب ہمیں اولاد دیتا ہے، ہم 4 اولاد کو اچھی تربیت نہیں دے پاتے ہیں، اس کو اچھا اخلاق مند نہیں بنا پاتے ہیں، اس کو اچھا انسان نہیں بنا پاتے ہیں، وہ چمار جیسی عادت بنا کر دنیا میں جیتا ہے، وہ گدھوں جیسی عادت بنا کر جیتا ہے۔ لیکن آئیے سنیے، بڑے پیر کون ہے؟ بڑے پیر حضرت عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ۔ 4 اولاد کو ہم اچھی عادت نہیں دے پاتے ہیں، اچھا اخلاق نہیں دے پاتے ہیں، ابھی 4 اولاد 10 سال کا ہے، ابھی سے ہمارا پلان 50 سال بعد میں جو آنے والا ہے اس کا پلان تیار ہے کہ 4 اولاد ہے، 4 اولاد کو 4 بنا کر دینا پڑے گا، اس کے لیے 4 بیگھہ زمین خرید کر دینا پڑے گا، 4 کے لیے ساری چیزوں کا انتظام کر دینا پڑے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ باپ مر جاتا ہے، 4 بھائی بعد میں لڑتا ہے، پھرتا ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جانی دشمن بن جاتا ہے۔ لیکن بڑے پیر کی کرامت کو دیکھیے، ان کی زندگی کو دیکھیے، ان کی باتوں کو سنیے۔ بڑے پیر نے 4 شادیاں کی، لوگ کہتے ہیں بڑے پیر ہو کر 4 شادی کی تھی، وہ تو پیروں کے پیر تھے، ایسے لوگوں کے دماغ میں بات نہیں آئے گی۔ بڑے پیر نے 4 شادیاں کی، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ ان کی 4 بیویاں گھر میں جھگڑتی ہو، ان کی 4 بیویوں نے کبھی بڑے پیر کے پاس ڈیمانڈ کی ہو کہ آج میرے پاس راشن نہیں ہے، آج میرے پاس یہ نہیں ہے۔ یعنی بڑے پیر کی بارگاہ سے بڑے پیر کی بیویوں نے اتنا فیض حاصل کیے، اتنی برکتیں حاصل کیے، کبھی بھی بڑے سے ڈیمانڈ نہیں کہ یہ چیز نہیں ہے۔ ان کے بعد آپ کی 4 بیویوں سے کتنے اولاد ہوئے؟ آج مسلمان 4 اولاد کو اچھی تربیت نہیں دے پاتا ہے، کوئی بیٹا جا کر بازار میں کماتا ہے، کوئی 10 سال کا بیٹا گٹکا کھاتا ہے، کوئی 12 سال کا بیٹا گول کھاتا ہے، کوئی انگریز فیشن میں ڈوبا ہوا ہے۔ یعنی ایک باپ کے نظروں کے سامنے یہ ساری چیزیں ہو رہا ہے، باپ کا بنا ہوا ہے، باپ بہرا ہو گیا ہے، باپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیا ہے، اپنے اولاد کو اچھی تربیت نہیں دے پا رہا ہے۔ یعنی 4 اولاد کو اچھی تربیت نہیں، لیکن بڑے پیر نے کبھی اپنے اولاد کے لیے نہیں سوچا کہ یہ بلڈنگ بنا کر دینا ہے، میرے پاس اتنی اولاد ہے تو اگر میں انتظام کر کے نہ جاؤں تو پھر میری اولاد کس طرح سے دنیا بتائے گی۔ میں کہنا چاہتا ہوں بڑے پیر کو اللہ رب العزت نے 4 بیویوں سے ان 50 اولادیں عطا فرمائی، لیکن تاریخ کا کوئی ایسا پیج نہیں ہے، اتہاس کاروں نے آج تک ایک ایسا باب نہیں لکھا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ بڑے پیر نے اپنے اولاد کو کوئی بلڈنگ بنا کر دیا ہے، بڑے پیر نے اپنے اولاد کو کوئی زمین خرید کر دیا ہے۔ نہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو اولاد دیا، آپ نے تربیت کی، آپ نے ان کو شکشا دیا، آپ نے ان کو پڑھایا، آپ نے ان کو لکھایا، آپ نے ان کو ایک بہت بڑا انسان بنایا۔ پھر جب وہی بڑے ہوئے تو پھر وہ نہ جانے کتنے لوگوں کو
نظر آئے.